لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى في موضع آخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر: من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کی نعمت سے نوازا. رمضان کی نعمت حقیقت میں ایک مسلمان کے لیے ہے بڑی ہی عظیم الشان نعمت ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ عام مہینوں کی طرح نہیں، بلکہ اپنے آپ میں یہ ایک اسکول ہے، یہ مدرسہ ہے اور ایک تربیتی کورس ہے جس کو ایک مسلمان اس مہینے میں پڑھتا ہے، پریکٹیکل کرتا ہے اور اس کورس کے ذریعے اس مہینے میں اپنی زندگی کے وہ راز سیکھتا ہے، اسلامی زندگی کے وہ راز سیکھتا ہے جو دوسرے مہینوں میں نہیں سیکھ پاتا. اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو خصوصی طور پر اور انسان کو عمومی طور پر جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد مسلمان اس مہینے میں پا جاتا ہے. مسلمان جان جاتا ہے کہ مجھے رب العالمین نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے. ہم سال کے 11 مہینے میں چاہے جتنا دین سے دور رہ لیں، چاہے جتنا رب العالمین سے دور رہیں، اپنے اور رب کے تعلقات جتنے زیادہ چاہیں خراب کر لیں، مسجدوں کو چھوڑ دیں، رب العالمین سے کوئی تعلق نہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کو بھول جائیں، نماز کو، روزوں کو، عبادتوں کو ترک کر دیں اور دنیا میں ملوث ہو جائیں، دنیا میں گھس کر کے اپنے آپ کو کھو دیں اور آخرت سے غافل ہو جائیں، چاہے جتنا دور چلے جائیں دین سے، لیکن رب العالمین اپنی رحمت سے،
اپنی مدد سے اپنی توفیق سے اس مہینے میں ہمیں اپنے پاس کھینچ کر کے لے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے، ہمیں اپنے بھولے ہوئے مقصد کو دوبارہ سے تازہ کرتا ہے کہ اے مسلمان، تو جان لے کہ تو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ تو روزمرہ کی زندگی میں گم ہو جائے، تو روزی روٹی کمانے میں کھو جائے، تو اللہ سے غافل ہو جائے، بلکہ تجھے اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تو جانے کہ تو رب العالمین کا ہے، تیری زندگی رب کے لیے ہے، تو رب کے لیے پیدا ہوا ہے، اور آخرت تیرا سفر ہے، آخرت تیری منزل ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے مقصد کو یاد دلاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم سب سے پہلے اللہ کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کی فرض کی ہوئی چیزوں کو ہم انجام دیتے ہیں۔ پہلا فریضہ جو رمضان کے متعلق ہے وہ تو ہے روزہ، اور روزے کے ساتھ ساتھ ہماری 5 وقت کی نماز بھی منظم ہو جاتی ہے۔ ہم فرض کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں، سنتوں کا اور نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ہر مسلمان نماز کے لیے وقت پر ہی نہیں پہنچتا بلکہ وقت سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، نماز کا انتظار کرنا چاہتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، اور ہر شام عشاء کے بعد عشاء کی صلاۃ کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، جو کہ سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ نفل نماز ہے۔ اصلاً وہ نفل نماز ہے، نفل کا اہتمام کرتا ہے، یعنی فرض پڑھ لی، سنت مؤکدہ پڑھ لی، اس کے بعد نفل کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور نفل میں بھی قرآن کریم کو سنتا ہے، لمبے لمبے قیام کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر دوسرے وقتوں میں، رات میں اور دن میں جب اسے موقع ملتا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن ساتھ میں اس رمضان میں کچھ عبادتیں ایسی بھی ہیں جو اللہ کے مخصوص بندے کرتے ہیں، جنہیں اللہ نے مال سے نوازا ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ کے بعد وہ صدقات بھی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں من فطر صائما فلہ مثل اجر الصائم، کہ جس نے کسی روزے دار کو روزہ کرایا، روزہ کھلوایا، اس کا افطار کرایا، اس کو روزے دار کے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں سے کچھ بھی کم ہو۔ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر بعض مسلمان یا اللہ کی توفیق سے بقیہ تمام مسلمان کسی نہ کسی دائرے میں روزے دار کو افطار کراتے ہیں۔ لوگ اپنے پڑوسیوں کے گھر افطار بھیجتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب میں افطار بھیجتے ہیں، اور محلے کے اندر بھی یا شہر کے اندر بھی یا ملک کے اندر بھی یا ملک سے باہر پوری دنیا میں جہاں تک وہ کوشش کر سکتے ہیں، اپنے نجی پیسے سے، اپنی جیب کے خرچ سے، اپنے بچوں کو جو پیسہ کھلاتے ہیں اس پیسے سے لوگ افطار کراتے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے کے عمومی مظاہر ہیں، عمومی وہ چیزیں ہیں جو عام طور پہ ایک مسلمان کرتا ہے۔ ہمیں غور کرنا ہوگا ان عبادتوں اور ان کاموں کے ذریعے کہ ہم کیا کرتے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رمضان ہمیں عبادت کے ذریعے رب العالمین سے جوڑتا ہے، نماز کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، روزے کے ذریعے۔ رمضان کا روزہ رب العالمین سے تعلق قائم کرنے کی سب سے مضبوط کڑی ہے، کیونکہ رمضان کے دن میں صبح سے شام تک کوئی مسلمان، کوئی بھی بندہ اگر کچھ کھانا چاہے اپنے گھر میں رہ کر کے کسی خفیہ جگہ پہ جا کر کے، تو کوئی اسے دیکھ سکتا ہے کیا؟ کیا کوئی اسے روک سکتا ہے کیا؟ بالکل نہیں۔ لیکن مسلمان خالصتاً لوجہ اللہ، رب العالمین کی خاطر، رب العالمین کے ثواب کی خاطر، رب العالمین سے ملاقات کی خاطر، رب العالمین سے اجر کی خاطر اپنے آپ کو جائز چیزوں سے روک کے رکھتا
ہے، کھانے پینے سے روک کے رکھتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ مسلمان رب العالمین کی عبادت نہ صرف یہ کہ اس کے ڈر سے کرتا ہے بلکہ اس کی محبت میں کرتا ہے۔ مسلمان کو رب العالمین سے محبت ہے، رب العالمین کی ملاقات کا شوق ہے، رب العالمین سے اجر کی توقع ہے، اور قیامت کے دن سرخروئی چاہتا ہے مسلمان۔ اسی لیے مسلمان اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے رمضان کے دن کے اندر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے۔ مسلمان اس روزے کے ذریعے اپنے اصلی مقصد کو جانتا ہے، اپنی عبادت کو سیکھتا ہے، اور ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ رب العالمین کے ساتھ جڑے گا، رب العالمین سے مدد طلب کرے گا، رب کے دربار میں آئے گا، رب کو یاد کرے گا، تو رب العالمین اپنی توفیق سے، اپنی مدد سے، اپنے خاص انعام و اکرام سے، اپنی رحمت سے اسے مزید نیکیوں کی توفیق دے گا، مزید صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے گا۔ اسی لیے ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اپنی دوسری نیکی بہن کو بلاتی ہے، اور مسلمان کو اس بات کی طرف رغبت دلاتی ہے کہ وہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی بھی کرے۔ اسی لیے روزے کے ساتھ ساتھ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور ہم اس کے بعد سماج کے اندر جو کام کرتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بہت سارے وہ کام جنہیں ہم رمضان کے علاوہ مشکل سمجھتے تھے، اپنے لیے مستحیل سمجھتے تھے، ناممکن سمجھتے تھے، اپنے آپ کو کمزور پاتے تھے، ان کاموں کے لیے رمضان میں وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین سے رشتہ جڑنے کے بعد مومن کے اندر ایک خاص طاقت آتی ہے، مسلمان میں ایک خاص قوت آتی ہے، ایک عزم آتا ہے، ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، جو ارادہ اسے اس زندگی میں ساری نعمتوں کے باوجود، ساری آسائشوں کے باوجود، سارے آرام دہ سامانوں کے باوجود، کھانے پینے کی ساری نعمتوں کے باوجود ایک تنگ حالی کی زندگی گزارنے پر نہ صرف مجبور کرتا ہے بلکہ اسے عادت ڈلواتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی نعمتیں گھر میں رکھی ہیں لیکن مسلمان نہیں کھائے گا، کیونکہ وہ ساری نعمتوں کے باوجود اس روکھی سوکھی زندگی کو چکھنے کی عادت ڈالتا ہے، اور اس روکھی سوکھی زندگی پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے اور وقت گزارنے کی عادت ڈال لیتا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ساتھ میں معاشرے کے اندر موجود بہت سارے وہ لوگ جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم لوگوں کے اس احساس حرمان کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگ بھوکے ہیں، کچھ لوگ پیاسے ہیں، کچھ لوگ محروم ہیں، ان کی ہمیں یاد آتی ہے، اور ان کے لیے پھر ہم اپنی طرف سے بندوبست کرتے ہیں۔ رمضان کا روزہ ہمیں نفل کام کرنے کی عادت ڈالتا ہے، رمضان کا روزہ ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کے لیے، سماج کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ رمضان کے روزے میں جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہم جب صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو، فقیروں کو، اللہ کے ان بندوں کو جنہیں اللہ نے محروم کر رکھا ہے، اور سماج کے ان تمام لوگوں کو جن کو پیسے کی مدد کی ضرورت ہے، ہم اپنے اس رمضان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کے ذریعے ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں، ان تک ان کی ضرورتوں کو پہنچاتے ہیں، اور ساتھ میں مزید یہ کہ رمضان کا مہینہ ہمارے دلوں سے بغض و حسد کو دور کرتا ہے، ہمارے دلوں سے عداوتوں کو دور کرتا ہے، کدورتوں کو دور کرتا ہے، ہمارے دلوں کو صاف کرتا ہے، محبت بھرتا ہے، ہمارے دلوں میں اخوت بھرتا ہے۔ کیسے؟ جب آپ اپنے گھر میں افطار کا سامان لاتے ہیں یا گھر میں سامان بنواتے ہیں اور پڑوسیوں میں بانٹتے ہیں، وہ پڑوسی جس سے آپ کا بغض تھا، آپ کی لڑائی تھی، آپ کے اس کے درمیان چپقلش تھی، آپ اس کے گھر افطار کی پیالی بھیجتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ دل میں محبت کا جذبہ جاگتا ہے، آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے، اپنے پڑوسی کو یاد کرتے ہیں، اپنے محلے کو یاد کرتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں تک جب افطار کراتے ہیں اپنے نجی پیسے سے، اپنے گھر کے دسترخوان سے، تو پھر یہ چیز آپ کے دلوں کو، ہمارے دلوں کو ہر طرح کے بغض سے، کینے سے، چپکلش سے، حسد سے، لڑائی سے، عداوت سے، ہر طرح کے برے جذبات سے پاک کرتی ہے۔ اور یہ مومن کی شان ہے کہ مومن کے دل کے اندر کسی بھی مسلمان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے کوئی حسد، کوئی غصہ، کوئی کینہ، کوئی کدورت کبھی نہیں رہتی۔ اور ایسے شخص کو جس کے دل میں کوئی حسد نہ ہو، کوئی کینہ نہ ہو، کسی مسلمان سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی مسلمان کو وہ 3 دنوں سے زیادہ چھوڑ کر کے نہ بیٹھ گیا ہو، ایسے شخص مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے کہ جو شخص اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہے اس کو جنت کی خوشخبری ہے۔ لہذا رمضان کا یہ مہینہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے احکام کو سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا کرنے کا مہینہ ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ رمضان جو آیا ہے وہ صرف ایک فیشن کے طور پہ نہیں آیا، رمضان جو آیا ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ صبح سے بھوکے رہیں شام تک اور آدھا دن تک ہم افطار کی تیاری کریں اور شام میں انواع و اقسام کے افطار کو رکھ کر کے ہم کھائیں پئیں اور پھر غافل ہو جائیں۔ رمضان اس لیے نہیں آیا کہ ہم رمضان کا پورا مہینہ اپنی شاپنگ میں گزار دیں۔ ہمارے مارکیٹ اس وقت پوری رات کھلتے ہیں، ہم لوگ پوری رات کھاتے ہیں، پوری رات شاپنگ کرتے ہیں، عید کی تیاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا رمضان اس لیے آیا ہے کہ ہم جشن منائیں؟ اس لیے آیا ہے کہ عید کی تیاری کریں اور وہ وقت جو ہمارے لیے زیادہ عبادت کا ہے اس کو ہم زیادہ برباد کرتے ہیں۔ کیسے؟ رمضان کا آخری عشرہ جو کہ خاص کر اس رمضان کا سب سے افضل ہوتا ہے، آخری عشرے کی آخر کی 5 وہ راتیں جو وطر والی راتیں ہیں، 21، 23، 25، 27، 29 والی، ان راتوں میں شب قدر کی تلاش ہوتی ہے۔ ہم ان راتوں کو اور آخری عشرے کو سارا کا سارا وقت ہم مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ ہماری راتیں بجائے اس کے کہ ہم رب العالمین کے ساتھ ذکر و اذکار میں گزاریں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، ہم بیکار کی چیزوں میں گزار دیتے ہیں۔ لہذا رمضان شروع ہوا اور ہم اپنے نیک جذبات کے ساتھ رمضان کا ہم نے استقبال کیا، ہم رمضان میں داخل ہوئے اور آج رمضان اپنے درمیانی مدت میں کھڑا ہے۔ آج رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا ہے، پلک جھپکتے ہی 15 دن گزر گئے اور آگے والے بھی گزر جائیں گے ایسے ہی۔ اگر ہم نے اپنے آپ کا مراجعہ نہیں کیا، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں دیکھا، اپنی عادتوں کو نہیں سنوارا، اپنے تعلقات کو صحیح نہیں کیا، رب العالمین سے اپنے رشتے کو صحیح نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے کہ رمضان آیا اور آ کے چلا گیا، ہماری زندگی میں کوئی اثر چھوڑ کے نہیں گیا، تو جان لیجئے کہ ہم سب سے زیادہ محروم ہیں، ہم سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین آئے اور آپ نے بد دعا کی اور کہا ایسا شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ رمضان کے مہینے میں رب کو راضی کر کے اپنے گناہوں کو نہ بخشوا لے، ایسے شخص کی ناک مٹی میں رکھ لی جائے، خاک زدہ ہو جائے، ایسا شخص رسوا اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے کے مقصد کو سمجھیں، اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کے ساتھ ساتھ ہم سماجی زندگی کو اور پورے سماج کو اپنی طرف سے خیر پہنچانے کا کام کریں۔
مسلمانوں کے درمیان محبت پیدا ہونی چاہیے، مسلمانوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی پیدا ہونی چاہیے، آپس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ افطار کو بھیجیے، افطار کرائیے، اجر کمائیے اور محبت کمائیے، یہ میسج ہمارا پورے سماج میں جانا چاہیے۔ رمضان کے ان مقاصد کے ساتھ ساتھ چونکہ آنے والا جمعہ، اللہ تعالی ہم تمام کو آگے والا جمعہ اور آگے رمضان مکمل کرائے، آگے والا جمعہ چونکہ جب شروع ہوگا اللہ کے حکم سے تو اس وقت تک رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہوگا۔ آخری عشرے میں کچھ رمضان کے ایسے کام ہیں جو مسلمان کو کرنے چاہیے، کچھ احکامات ہیں جنہیں میں یہاں بتانا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب رمضان کے 2 عشرے گزر جائیں اور 21ویں شب جب رمضان کی شروع ہو تو اس آخری عشرے میں مسلمان کے لیے مستحب ہے، مسنون ہے کہ وہ آخری عشرے میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کرنا ایک مستقل عبادت ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ اعتکاف آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، پورے سال۔ اعتکاف صرف رات میں نہیں ہوتا، دن میں بھی ہوتا ہے۔ اعتکاف کے لیے پورا 10 دن ضروری نہیں ہے، آپ 1 دن بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ 1 دن بھی ضروری نہیں، صبح سے شام تک بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے مسجد کو لازم پکڑ لینا، مسجد میں بیٹھ جانا، مسجد سے باہر نہ نکلنا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت مخصوص طریقے سے کرنا چاہتا ہے تو وہ مخصوص طریقہ یہ اعتکاف کا، اور وہ یہ نیت کر لے کہ میں آج صبح سے لے کے ظہر تک، یا صبح سے لے کے شام تک، یا مغرب سے لے کے فجر تک مجھے آج مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، تو پھر وہ یہ نیت کر کے مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن اب وہ مسجد سے باہر نہیں جائے گا سوائے اپنی ان انسانی بشری ضرورتوں کے، جو کہ انسان کو پیشاب پائخانے کی ضرورتیں ہوتی ہیں، یا اتفاق سے بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹر کو دکھانے یا کسی وجہ سے دوا لینے کے لیے یہ جو ضرورت پڑ سکتی ہے ایمرجنسی کی، ان ضرورتوں کے علاوہ، یا مثلا کھانے پینے کے لیے کسی معتکف انسان کو اس کے پاس مسجد میں پہنچانے والا کوئی نہیں، یا اس کا کوئی گھر نہیں یہاں پہ جو اسے کھانا پہنچا سکے، اور برابر میں اگر کوئی کھانے پینے کا انتظام ہے کسی ہوٹل پہ کسی دکان پہ تو وہ وہاں جا کے اپنے لیے سحری کھا سکتا ہے اور جو بھی ضرورت اس کی ہے کھانے کی پوری کر سکتا ہے اعتکاف سے نکل کر کے، بشرطے کہ وہ اپنے اعتکاف سے جب نکلے سحری کے وقت تو صرف کھانے کے لیے نکلے اور کھا کے فوراً واپس آئے۔ راستے میں رکنا، دوسروں سے باتیں کرنا، وقت ضائع کرنا یہ اعتکاف کی عبادت کے خلاف ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی انسان، اس کا کوئی قریبی ہو، اس کا رشتہ دار ہو، اس کا کوئی دوست ہو، یا دوسرے وہ مسلمان بھائی جو اعتکاف میں نہیں ہیں، وہ اپنے معتکف بھائی کے لیے تعاون کریں اور وہ اس کے لیے کھانا پہنچوا دیں تاکہ اس کو باہر جانا نہ پڑے۔ مراد یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، صرف نیت کی ضرورت ہے۔ آپ نیت کریں اور جتنے وقت کی نیت کریں اتنا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اس معنی میں ہر مسلمان، ہر شخص روزانہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ آپ عشاء کے بعد سے فجر تک کا اعتکاف کرنے کی نیت کر لیجئے، آپ 1 گھنٹے کا اعتکاف کی نیت کر لیجئے، 2 گھنٹے ہی کر لیجئے، 1 دن کی کر لیجئے، دن میں اعتکاف کر لیجئے، رات میں مت کیجئے، رات میں کر لیجئے، دن میں مت کیجئے، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ مستقل عبادت ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جو آپ کا اپنا طریقہ تھا، وہ تھا کہ آپ رمضان کی 10 راتوں میں، آخر کی 10 راتوں میں، آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ لہذا سب سے افضل ترین شکل، اکمل ترین شکل یہ ہے کہ ایک مسلمان 21ویں شب سے لے کر کے رمضان کی آخری شب تک اور آخری دن تک اعتکاف کرے، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اس سے کم بھی کر سکتا ہے، ان دنوں میں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ آپ آج رات کو بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، ابھی جمعہ کے بعد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کی تفصیل سے امید ہے کہ آپ حضرات کو
اعتکاف کی عبادت سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس عبادت کو کرنے اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف کے سلسلے میں ایک بات ضروری طور پر یہ سمجھ لیں کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ اعتکاف اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت اور جماع نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اس آیت سے دو چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک یہ کہ بندے مومن اعتکاف مسجد میں کرے گا، دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی مسلمان اعتکاف کر رہا ہے تو اعتکاف کرنے کے وقت میں اس کی اعتکاف گاہ میں اس کے خیمے کے اندر اس کی بیوی اس سے ملنے آ سکتی ہے، رات میں اس سے ملاقات کرنے، یوں ہی ملنے ملانے کھانا دینے آ سکتی ہے، بات چیت کرنے آ سکتی ہے، کسی ضرورت کے لیے کوئی مشورہ کرنے آ سکتی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المومنین آپ کے خیمے میں اعتکاف گاہ میں آیا کرتی تھیں۔ لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان خیمے کے اندر ہے، اکیلا ہے، اس کی بیوی اس کے پاس آئے گی، اور رمضان کی راتوں میں، رات کے وقت میں مسلمان کے لیے جس طرح کھانا پینا حلال ہے ویسے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا بھی حلال ہے، تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان وہ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کر بیٹھے، جماع کر بیٹھے، تو اللہ نے فرمایا حالت اعتکاف میں اپنی بیویوں کے ساتھ جماع یا مباشرت نہیں کرنی ہے، لہذا ملاقات کرنے کے لیے بیوی آ سکتی ہے۔ اور اگر اسی میں ایک مسئلہ اور ہے کہ عورت اگر اعتکاف کرنا چاہے، کوئی مسلمان عورت اعتکاف کرنا چاہے تو وہ بھی اعتکاف مسجد میں ہی کرے گی، اعتکاف صرف مسجد میں کرے گی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، آپ کی ہماری ماؤں نے، امہات المومنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے مسجد میں اعتکاف کی اجازت مانگی تو آپ نے مسجد میں اعتکاف کی انہیں اجازت دی۔ اگر عورت کے لیے اعتکاف کرنا گھر میں جائز ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ تم گھر میں اعتکاف کر لو، تمہارے لیے گھر میں اعتکاف کرنا زیادہ اچھا ہے، کیونکہ تمہارے پردے کا بھی وہاں زیادہ معقول انتظام ہے، تمہیں اکیلے تنہا بیٹھنے کا معقول انتظام ہے، تمہیں ضرورتیں پوری کرنے کا اور باہر کے کسی بھی دوسری چیزوں سے، نامناسب چیزوں سے بچنے کا بھی اہتمام زیادہ گھر میں ہے۔ لیکن نہیں، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو، ہماری ماؤں کو آپ نے مسجد میں خیمہ گاڑنے کی اجازت دی، اور ایک سال جب زیادہ خیمے گڑ گئے اور جب یہ لگا کہ بہت زیادہ لوگ، ساری عورتیں اس طریقے سے کرنے لگی تو فتنہ برپا ہونے کا ڈر ہوا، تو آپ نے اپنا بھی اعتکاف نہیں کیا اور ان کو بھی اعتکاف انہوں نے بھی ہٹا لیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی، لہذا اگر کوئی مومنہ عورت اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو وہ مسجد میں ہی کرے گی، بشرطے کہ مسجد میں عورت کے اعتکاف کا اہتمام و انتظام ہو، اور انتظام کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے ہر طرح کے فتنے سے بچنے کا انتظام ہو، کسی بھی طرح کے اختلاط کا، مرد و زن کے ملنے ملانے کا، ناجائز تعلقات کا، ناجائز طریقے سے مٹ بھیڑ ہونے کا کوئی خدشہ نہ ہو، فتنہ نہ ہو، مستقل طریقے سے ان کا انتظام ہو، تو پھر عورت اعتکاف مسجد میں کر سکتی ہے۔ لہذا اعتکاف مسجد میں ہوگا، چاہے عورت ہو یا مرد۔ مسجد کے لیے ضروری ہے کہ ایسی مسجد ہو جہاں پر جماعت کے ساتھ ساتھ جمعے کا بھی اہتمام ہو۔ بعض مساجد میں جمعے کا اہتمام نہیں ہوتا، وہاں پہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ وہاں سے نکل کے آپ کو جمعہ کی مسجد میں جانا پڑے گا، آپ کے اعتکاف میں خلل پیدا ہوگا۔ لیکن اگر کسی کے پاس جمعہ کی مسجد قریب نہیں ہے، وہاں جانے میں، جمعہ کی مسجد جہاں ہے وہاں پہنچنے میں مشقت ہے، اور وہ اپنے محلے کی مسجد میں بیٹھ گیا، اگر وہاں پر اعتکاف جمعے کا انتظام نہیں ہے تو وہ جمعہ کے دن اعتکاف سے نکل کے جمعہ کی مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اس مسجد میں اعتکاف کرے جہاں پہ جمعہ کا انتظام ہو۔ اور اعتکاف کی حالت میں بتا دیا گیا کہ مرد کے پاس اس کی بیوی ملنے آ سکتی ہے، اور اگر عورت اعتکاف کر رہی ہو تو اس کے پاس کھانا پہنچانے کے لیے یا گھریلو مسئلے، کسی بات کی ضرورت پوچھنے کے لیے، کسی مشورے کے لیے، یوں ہی ملاقات کے لیے مرد اپنی بیوی کے پاس خیمے میں جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ میاں بیوی کے باہمی جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے دور رہیں گے، اس چیز کی منادی ہے۔ اعتکاف کے ساتھ ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں ایک اور مخصوص عبادت ہے
جس کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی لیلۃ القدر کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر ہوتی ہے، شب قدر، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر میں نازل فرمایا۔ سب سے پہلے قرآن جب نازل ہوا پہلی وحی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا اور شب قدر تھی۔ لہذا شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ نے اس رات کو قرآن کے نازل ہونے کے لیے اختیار کیا، اور شب قدر کی فضیلت میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ایک مہینے سے زیادہ، الف شہر 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا اس شب قدر میں جاگنا، اس میں اللہ کی عبادت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو مسلمان شب قدر میں جاگے گا اللہ تعالیٰ کے لیے ایمان کے ساتھ اجر کی توقع میں، تو اللہ تعالیٰ اس رات میں جاگنے اور عبادت کرنے کے بدلے اس شخص کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور 1000 مہینے تقریباً 84-85 سال بنتے ہیں، یعنی جو شخص شب قدر میں جاگ لے گویا اس نے 84 سال کی عبادت کر لی، اور 84 سال کی نہیں بلکہ خیر 84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر عبادت ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رات میں جاگیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شب قدر آخر کی 10 راتوں میں تلاش کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وطر کی جو راتیں ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ان میں تلاش ہو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آخر کی 9 راتیں بچیں یعنی 21ویں رات سے، بعض میں آتا ہے جب آخر میں 7 راتیں بچیں تو ان 7 راتوں میں خوب جاگو، بعض روایتوں میں آتا ہے جب آخر کی 5 راتیں بچیں تو ان میں خوب جاگو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے ہم رمضان کے آخر کے 10 راتوں میں جاگیں۔ اور آپ جان لیجئے کہ شب قدر کوئی ایک رات میں ہمیشہ نہیں ہوتی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رات میں شب قدر ہوتی ہے اور صرف شب قدر کے لیے ایک رات میں جاگتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شب قدر پوری 10 راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہو جاتی ہے، ہر سال منتقل ہوتی ہے، کبھی 21ویں میں، کبھی 23 میں، کبھی 25 میں، کبھی وطر والی رات کے علاوہ شفع والی راتوں میں 22 میں بھی ہو سکتی ہے، 24 میں ہو سکتی ہے، 26 میں ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ آخر کی 5 راتیں مسلسل جاگو، آخر کی 7 راتیں مسلسل جاگو، آخر کی 9 راتیں مسلسل جاگو۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے، یہ سب حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح روایتیں ہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شب قدر کا اہتمام کریں، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آخری عشرے کو معمور کریں، زندہ کریں۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی کمر کو باندھ لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آخر کے عشرے کو استعمال کریں، اعتکاف میں بھی اور لیلۃ القدر کے شبینے میں، اس کے جاگنے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے میں اس خیر کے موسم میں اچھی طریقے سے کما حق عبادتیں کرنے کی توفیق دے، ہمیں روزے کو صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق دے، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، انہیں قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق دے کہ ہم شب قدر میں بھی جاگیں، ہم اعتکاف بھی کریں اور تجھے راضی کر لیں اور معاشرے میں خیر پھیلائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادت قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔